بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط مکتوب بنام حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خط میں، اس مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے۔ اب معترض کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی ذکر تفسیر ابن کثیر سے نہیں ملتا۔ تو جواباً عرض ہے، سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر آپ نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی کسی تحریر کا لفظی حوالہ نہیں دیا کہ فلاں صفحے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہہ کر بالکل وہی جملہ، ایسا نہیں لکھا، بلکہ مذکورہ امر کے پائے جانے کا ذکر ہے، یعنی فرمایا کہ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، ایک امی نبی کا ذکر پاتے ہیں اور اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو کیا ہر یہودی اور عیسائی مذکورہ صفات پر متصف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں پاتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کے نزدیک وہ تو نہیں پاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ پاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو امی رسول کو اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی صورت میں پاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ماجرا چل رہا ہے کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آپ نے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کا ذکر نہیں پایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ الفتح کی تفسیر میں حدیبیہ کا پورا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیا۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 16 کی تفسیر میں آپ پڑھیں، وہاں پر میں آپ کو یہاں پڑھ کے دیتا ہوں، صفحہ بھی ہم پوسٹ کریں گے۔ لکھا ہے کہ مال غنیمت کے طالب، ارشاد الہی ہے کہ جن بدوی لوگوں نے حدیبیہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کا ساتھ نہ دیا، وہ جب حضور کو اور ان اصحاب کو اور ان صحابہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو یہاں پر ایک ایسے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو مال غنیمت میں اپنا حق پاتے ہیں، یا ان کے نزدیک ایسا اپنا حق ہے، اور حدیبیہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ کوئی غیر مسلم قوم تو نہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو حدیبیہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیا، یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی ہیں آیتیں، وہ واقعات یا اور تحریریں اسی تفسیر میں۔ اب آیت نمبر 6 کے بعد لکھا ہے کہ فرمان ہے کہ حدیبیہ والے دن جن با ایمان صحابہ نے اللہ کی اور رسول کی بات مان لی، اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کو مطمئن نہیں کیا، جو مطمئن نہیں تھے، وہ با ایمان صحابہ میں شامل نہیں تھے، وہ بھی وہاں سے ذکر ملتا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا۔ آپ جلیل القدر صحابی تھے، با ایمان، پختہ ایمان والوں میں سے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اسلام پر اس دن شک ہوا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہے کہ خدا کا وعدہ نہیں تھا، کیا ہم سچے نہیں ہیں، کیا خدا ہمارے حق میں یہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، اس قسم کے باتوں کا اظہار کرتے رہے، وہ بڑے پریشان رہے۔ تو ان کا یہ حال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، تو باقیوں کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ خاص طور پر نو مسلم کچھ لوگ جو وہاں آئے یا نئے نئے تھے، وقتی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، لیکن وہ پختہ ایمان ان کے اندر نہیں تھا، وہ تو بہرحال مرتد ہو گئے ہوں گے۔ اب میں ایک اور بات تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں واقعہ اسراء کے تحت، اسراء و معراج کا جو واقعہ بتایا جاتا ہے، اس کے تحت وہاں پر رؤیا کا ذکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، اور اسی موضوع کے تحت تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو بیہقی نے روایت کی ہے کہ جب صبح کے وقت لوگوں سے حضور نے اس بات کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ وہ صفحہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے واقعہ اسراء کے سبب سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، تو یہاں مرتد ہونے کا ذکر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ اسراء یا رویائے اسراء و معراج کے سبب مرتد ہو گئے؟ اس پر مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ اب آپ یہ آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والی آیت پر کی تفسیر دیکھیں، اس میں اب کئی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر تفسیر قرطبی میں جائیں، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ بات لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا رات کے وقت، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد وہاں پر لکھا ہے وَكَانَتِ الْفِتْنَةُ ارْتِدَادَ قَوْمٍ كَانُوا أَسْلَمُوا حِينَ أَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ۔ یہاں پر جو فتنہ ہوا ہے وہ بڑا فتنہ کیا تھا کہ ارتداد قوم، یہ قوم کے مرتد ہونے کا فتنہ تھا، یعنی کافی لوگ مرتد ہو گئے ہیں جو ایمان لا چکے تھے یعنی قبل سے ایمان لا چکے تھے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اسراء کے بارے میں بتایا تو مرتد ہو گئے۔ تو ارتداد ہونے کا ذکر تو ہے نا۔ اب اس کے اگلے جملے میں دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الرؤیا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه يدخل مکہ فی سنة الحدیبیہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو رؤیا کا ذکر ہے، وہ رؤیا حقیقت میں وہ رؤیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی کہ حدیبیہ کے سال مکہ میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھو حدیبیہ کے سال مکہ میں داخل ہونے پر بھی تو رؤیا دیکھی ہے نا۔ اسی رؤیا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا اس کے پورے ہونے پر، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنی خواب، اپنی رؤیا سچ کر کے دکھایا۔ تو ہوگی نا بات۔ تو یہاں پر کیا کیا باتیں آ گئی؟ رؤیا کے دیکھنے کے بعد مرتد ہونے کا ذکر ہے، اور سارے مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ اب اس رؤیا، بے شک وہاں پر بھی رؤیا ہے، یہاں پر بھی رؤیا ہے، لیکن بعض روایت میں اس رؤیا سے مراد حدیبیہ والا واقعہ ہے، وہ رؤیا مراد لیا گیا ہے، تو وہ بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی حدیبیہ کے وقت لوگوں کے مرتد ہونے کا ذکر آ گیا۔ تو گویا کہ کئی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کا ذکر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں جملے میں، فلاں حوالے میں اس طرح فرمائے، بلکہ اس بات کا ذکر ہے، اتنا ہی اس میں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی قابل اعتراض بات اس حوالے میں نہیں آتا۔ مکتوبات احمدیہ، یعنی جو خط حضور علیہ السلام نے نواب صاحب کے نام پر تحریر فرمایا، اس سے اور زیادہ اس سے بڑھ کر کوئی خاص اعتراض پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ تو اس اعتراض کی شکل و صورت سے واضح ہے کہ اعتراض کرنے والوں کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں کہنے کے لیے، اس لیے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ کر اس کو معرض اعتراض بنا کر بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل وہی حالت ہے جو قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب دلائل سے کچھ بولنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اس وقت دشمنوں نے یہی راہ اختیار کیا تھا، تو اس کا تکرار ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔